الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک اللہ تعالی نہیں بخشتا اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور بخش دیتا ہے جو اس کے علاوہ ہے جس کو چاہتا ہے، اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ وہ ارتکاب کرتا ہے گناہ عظیم کا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے دنوں سے شرک پر گفتگو جاری ہے، جس میں عقیدہ حلول کی بھی بیان ہوا۔ جو شرک ہے کہ کسی چیز کا کسی چیز میں حلول کرنا، یعنی حل ہونا، ہو بہو وہی انٹر ہو کر تو اسی طرح کی صفت کا ہونا، حلول کہتے ہیں اس کو۔ جیسے شربت میں چینی حل ہوتی ہے پانی میں، وہ شربت بن جاتا ہے۔ تو حلول کا عقیدہ مشرکانہ ہے، جو کو بھی رکھے، اور محض الزام تراشی سے کوئی بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ آئیے آج مفہوم پرستش کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ کل ہم نے یہ بھی کیا تھا کہ افرأیت الذی من اتخذ الہ ہواہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف جس نے اپنی خواہشوں کو معبود بنا لیا ہے، خواہشوں کی پرستش کرتا ہے۔ تو مفہوم پرستش انسان کو سمجھ ہونی چاہیے، مسلمان ہیں ہم، اور جو محض الزام تراشی کرتے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ گویا جو پرستش کی تعریف ہے، جو میں نے صورتیں پچھلے درسوں میں بیان کی ہیں، کہ کسی کو چوم لینا، کسی کا بوسہ لے لینا، کسی کو تھوڑا سا جو جھک جاتا ہے تعظیماً، اگر جھک گیا تو کوئی شرک نہیں ہو جاتا۔ سجدہ تعظیمی حرام ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ کسی کا پاؤں تک چوم لینا کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ یہ شرک کی نفی ہے کہ وہ اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ چومنے سے پاک ہے۔ تو گویا کہ بہت ساری جو ایسی صورتیں ہیں، جیسے خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے معبود بنا لیا ہے، تم تو اپنی خواہشات کی پرستش کرتے ہو۔ تو اس طرح یہ ایک صرف چوم لینا، یا کسی کے آستانے پہ چلے جانا، مزار پہ چلے جانا، یا کوئی ایسا جو مانع ہے حکم وہ کر لینا، اس سے شرک نہیں ہوتا، گناہ ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے جسے گناہ کہتے ہیں، فسق ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے۔ تو اس طرح شرک کو ایک لمٹ کر لینا اور ہر ایک پہ ایک ہی ٹھپی آزا شرک، یہ کوئی قرآن فہمی یا قرآنی تصریحات کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن فہمی اور قرآن خوانی کے قرآنی تصریحات تشریح کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ پرستش کا مفہوم جو صحیح ہے، خداوند عالم کی تعلیمات اور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، دستور، اسوہ حسنہ، اس کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کا اتباع کرنا جو گمراہی کی طرف لے جائے، یہ بھی پرستش کا مفہوم ہے۔ بقول سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے
خلاف پیمبر کسے راہ گزید، خلاف پیمبر کسے راہ گزید، کہ ہرگز با منزل نواحد رسید۔ عزیزان گرامی قدر، بحمد اللہ تعالی انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء، صالحین چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، وہ اللہ نہیں ہیں، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، جو انبیاء کا طریقہ ہے، صدیقین کا طریقہ ہے، صالحین کا، اولیاء کرام کا، علماء خیر کا طریقہ ہے، وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اس کی توحید کا درس دیتے ہیں۔ لہٰذا ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کی عزت، ان کے ساتھ اظہار عقیدت، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ عشق، جنون، والہانہ محبت، پھر اگر وہ زندہ ہیں تو تب، اور اگر وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں تو اپنے استاد، شیخ، کامل بزرگ، ان کے مزار انوار پر حاضری دینا، پھر ان کا بوسہ دینا مزار کو، یا ان کی قبر مبارک کو بوسہ دینا، یہ ان کی تعلیمات اور خدمات کا اعتراف کرنا ہے، نہ کہ پرستش کے مفہوم میں آتا ہے۔ پرستش تو عبادت ہوتی ہے، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیونکہ اگر محض عزت کرنا شرک یا پرستش ہوتا تو خداوند عالم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وَتُوَقِّرُوا، تعظیم کرو، ان کی عزت کرو، تعظیم کرو، قرآن مجید کا لفظ ہے وَتُوَقِّرُوا، ان کی عزت کرو، تعظیم کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر یہ کبھی حکم نہ قرآن مجید میں فرماتا کہ کسی کی تعظیم اور عزت سے شرک کا لفظ لگتا ہو یا شرک لازم آتا ہو، ایسی باتیں نہیں ہیں، بلکہ شرک کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، لازم تو دور کی بات ہے۔ مخالفین کے اسی قسم کے تشدد اور انہی فتاویٰ کے جو فتویٰ بازیاں جو کرتے ہیں، تنگ آ کر انسان ایسا عمل کرنے کے لیے ذہنی طور پر مجبور ہو جاتا ہے، ان سے تنگ آ گئے لوگ، اب جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں ان سے تنگ آ گئے ہیں، یہ نہ جانے پتہ نہیں کب پیدا ہوئے ہیں، یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، اب نئے فرقے آ رہے ہیں۔ ہم انہیں مسلمان کہتے ہیں، کلمہ گو ہیں، پھر خیال کریں کہ کلمہ گو پہ تم مشرک یا کافر کا فتویٰ جاڑ رہے ہو، خدا کا خوف کرو یار۔ اس طرح انسان کو ذہنی اذیت بھی پہنچتی ہے، ہاں جو ولی ہے وہ کہتے رہے، بکتے رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ ہمارے اسلاف اور ہمارے خلاف زبان درازی کر کے ہمیں محض اذیت پہنچاتے ہیں تو پھر اس کا رد عمل بھی بعض لوگ اسی قسم کا کرتے ہیں۔ وہ خواجہ حافظ شیرازی نے پھر ان کے بارے میں کہا ہے نا، محتسب خم شکست و من سرعو، محتسب خم شکست و من سرعو، سنہ بسن والجروح قصاص۔ قرآن جیت نہیں ہے، دانت کے بدلے دانت، قتل کے بدلے قتل، قصاص ہے نا، تو یہ پھر وہ بدلہ لیتے ہیں، سنہ بسن، دانت کے بدلے دانت، جروح قصاص، زخمی کے بدلے زخمی۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کو سمجھنے اور پرستش کو سمجھنے اور تعظیم، عزت، ان سب کے الفاظ الگ الگ ہیں، ان کے مفاہیم بھی الگ الگ ہیں، معنی بھی الگ ہیں، سمجھنے کی کوشش کرے اور ہمیں با اخلاق، تعظیم والا، عزت کرنے والا بنائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت لوگوں کو کافر کہنے کا ٹھیکہ لے رکھے، جیسے لوگوں نے، ان سے اللہ تعالیٰ نے بچائے بھی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔